अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। उस रात खेतों में पानी देने की बारी राजू हारी की थी, इसीलिए वो चांदनी रात में तेज तेज कदम उठाता हुआ वडेरा अली नवाज की जमीनों की तरफ जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी है जो उसके पीछे चला आ रहा है। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अभी मुश्किल से उसने चंद ही कदम आगे बढ़ाए थे कि किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। चांदनी रात में औरत के हंसने की आवाज ने एक बार उसे फिर चौंकने पर मजबूर कर दिया। राजू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। वहां कोई होता तो नजर आता। पाजेब की झनकार ने खामोशी तोड़ दी। राजू दीवानावार इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक वहां कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। समझ से बाहर है, कोई भी नजर नहीं आ रहा। फिर मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है? औरत की हंसी की आवाज, पाजेब की झनकार क्यों सुनाई दे रही है? उसने खुद कलामी की। शायद मेरे कान बज रहे हैं। राजू ने अपने दिल को तसल्ली दी। ये सोचकर वो मुतमईन हो गया। आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत पाजेब पहने उसके पीछे आ रही हो। कुछ देर बाद आवाज रुक गई और फिर अचानक ऐसा मंजर उसकी आंखों के सामने आया कि वो दम बखुद रह गया। कुछ फासले पर खड़ी करीमन शोलाबार आंखों से उसे देख रही थी। करीमन को अपने सामने देखकर खौफ और दहशत से उसका दम खुश्क हो गया। उसे अपनी आंखों पर हैरत हो रही थी। न चाहते हुए भी इस हकीकत को उसे तस्लीम करना पड़ा कि वो करीमन ही है, वही करीमन जिसके बारे में गांव के लोगों का कहना था कि वो चुड़ैल है और रात के वक्त कब्रिस्तान में जाकर मुर्दा बच्चों के कलेजे खाती है, भूले भटके मुसाफिरों को धोखा देकर उनका खून पी जाती है। उसे ऐसा करता देखा किसी ने नहीं था, लेकिन ये सब बातें करीमन के बारे में मशहूर थीं। करीमन का शौहर कलीम जिस्मानी लिहाज से कमजोर था, इसीलिए वो ज्यादा काम कर लेने पर आए दिन बीमार रहता। दवाओं पर उसका गुजारा था। गांव वालों को कलीम की बीमारी पर भी शक था कि वो बीमार नहीं बल्कि करीमन उसका रात में खून पीती है, तभी उसकी सेहत अच्छी रहने के बजाय खराब रहने लगी है। इस तरह की बातें जब कलीम तक पहुंची थी, वो गुस्से में भरकर उन लोगों से लड़ने लगता। इसीलिए गांव वाले कलीम के सामने इस तरह की बातें करने से जरा एहतियात बरतने लगे और उसकी गैर मौजूदगी में खुलकर उसकी बीवी की बुराइयां करते। बास लोग करीमन की बुराई करने में इस कदर आगे निकल जाते कि झूठे और फर्जी किस्से गढ़ लेते और मजे ले लेकर सुनाते। कोई भी यकीन न करता तो फौरन कहते, दानिश कहता है मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा था कि करीमन एक मुर्दा बच्चे का कलेजा चबा रही थी। उसका मुंह खून से लुथड़ा हुआ था। हाँ, मैंने भी एक बार करीमन को एक मुसाफिर को रात में बहला फुसलाकर खेतों में ले जाकर उसका खून पीते देखा था। रात की तारीकी में उसके मुंह से लंबे लंबे 2 दांत चमक रहे थे। उन दांतों की मदद से ही मुसाफिरों की गर्दन से खून पीती है। फयाज कहता, गर्ज हर शख्स करीमन को चुड़ैल साबित करने के लिए झूठे किस्से सुनाने को तैयार रहता। इन अफराद में हारी राजू भी था। ऐसा लगता था जैसे उनकी करीमन से खानदानी जंग चली आ रही हो। वडेरा अली नवाज ऐसे लोगों से बहुत खुश रहता था। करीमन से उसकी क्या दुश्मनी थी ये कोई भी नहीं जानता था। ये बात सबको पता थी कि करीमन को चुड़ैल साबित करने और झूठे किस्से सुनाने वाले पर अली नवाज की मेहरबानियां बहुत बढ़ जाती थी। खाने पीने का सामान और माली मदद होती रहती थी। गांव के लोगों को ऐसी ही नवाजिशों का इंतजार रहता था। राजू, पहचाना मुझे? मैं कौन हूं? करीमन ने कहा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। राजू ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। क्या सचमुच तुम करीमन को नहीं जानते? वही करीमन जिसे तुम चुड़ैल साबित करने में पेश पेश रहते हो। करीमन ने जोरदार कहकहा लगाया। उसके जोरदार कहकहा लगाने पर वो बुरी तरह से सहम गया। वो करीमन को किसी तरह से बहला फुसला सकता था। उसे अच्छी तरह याद था कि किस तरह से उन्होंने वडेरा अली नवाज के कहने में आकर करीमन को
لوگوں کے ساتھ مل کر جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ وہ چیختی رہی، التجا کرتی رہی کہ مجھے مت جلاؤ، میں چڑیل نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ جسم پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔ ماچس کی تیلی جلانے والا ہاری راجو ہی تھا۔ علی نواز نے راجو سے خوش ہو کر پورے 25,000 روپے کی رقم اسے خاموشی سے دے دی تھی، اور یہ بات کسی کو نہ بتانے کی سختی سے تاکید کی تھی۔ راجو کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنے معمولی کام کے بدلے اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے چڑیل کو جلانے کا کام ثواب کی نیت سے کیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان اسی لیے ہو گیا تھا کہ کریمن کا شوہر کلیم مسلسل بیمار رہنے کے باعث ایک رات انتقال کر گیا تھا۔ اس کا انتقال بیماری سے ہی ہوا تھا، لیکن گاؤں والوں کو شک تھا کہ اس کا انتقال بہت زیادہ خون پی جانے سے ہوا ہے۔ اسی لیے شوہر کلیم کے انتقال ہو جانے کے بعد گاؤں والوں نے اس کی جاسوسی کرنی شروع کر دی۔ کریمن کی اولاد نہ ہونے کے سبب اب فصلوں کی دیکھ بھال اس کی ذمہ داری میں شامل ہو گئی۔ وہ روزانہ ہی کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے اپنی زمینوں پر جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کھیتوں میں کام کرتا دیکھتی تھی، اسی لیے کھیتوں میں اسے کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں راجو، مجھے دیکھ کر تمہارا دم خشک کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی میں تمہارا خون بھی نہیں پیا، پھر بھی تم اتنے پریشان ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، راجو بولا۔ کیوں معاف کر دوں؟ تم نے مجھ پر رحم کھایا تھا، جو میں تم پر رحم کھاؤں؟ کریمن نے زوردار قہقہہ لگایا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ راجو پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ راجو، اب بچا ہی کیا ہے؟ مجھے تم نے زندہ جلا کر مار ڈالا۔ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، ہماری جائیداد پر وڈیرے کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم مجھے جینے دیتے تو ایسا نہ ہوتا، کریمن نے کہا۔ تمہارے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ تم چڑیل ہو، اسی لیے ہم نے ایسا کیا، راجو نے کہا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں، پھر کیوں تم نے اعتبار کیا؟ بولو، جواب دو۔ کریمن کی شعلہ برساتی آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ خاموش فضا میں راجو کی چیخ بلند ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح ہونے پر لوگوں نے راجو کی لاش دیکھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی درندے نے بری طرح اس کی گردن کو بھنبوڑ کر رکھ دیا ہے۔ گردن سے نکلے خون نے اس جگہ کی زمین کی مٹی کو سرخ کیا ہوا تھا۔ کھیتوں سے اٹھا کر راجو کی لاش کو گاؤں لے جانے پر کوہرام مچ گیا۔ گھر والے بین کر رہے تھے، جبکہ پورے گاؤں کے لوگوں کے ذہنوں پر دہشت بیٹھ گئی تھی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے، یہ کریمن چڑیل کو جلانے کا نتیجہ ہے، اب اس کی روح گاؤں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، ایک ایک سے انتقام لے گی۔ سب سے زیادہ خوفزدہ گاؤں کا وڈیرا علی نواز تھا۔ اس نے ماضی میں بھی اس طرح مختلف لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کیا تھا۔ علی نواز کو یہ شوق تھا کہ اس کے گاؤں میں اتنی زیادہ زمینیں ہوں کہ کوئی اس کا مقابل نہ ہو۔ ایک سے مقصد کے تحت وہ کسی ایک ہاری کو اعتماد میں لے کر، جس کی زمین ہتھیانی ہوتی تھی، اس کی بیوی کے بارے میں افواہ پھیلا دیتا کہ وہ چڑیل ہے اور راتوں میں لوگوں کا خون پیتی ہے، قبرستانوں سے مردہ بچوں کے دل نوچ کر کھاتی ہے۔ اس طرح وڈیرے نے بے شمار لوگوں کی زمینیں ہتھیا لی تھی، لیکن کبھی ایسا واقعہ گاؤں میں پیش نہیں آیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کے گاؤں میں پہلا واقعہ تھا جس نے گاؤں والوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی دن تک پھر کوئی واردات نہ ہونے پر گاؤں والوں کو سکون ملا تھا اور انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ وڈیرے نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہر جا کر کسی عامل سے مدد حاصل کرے گا۔ اس کا شہر میں ایک عامل جاننے والا تھا۔ کبھی بھی جب کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا، وہ اس عامل کے پاس چلا جاتا۔ وہ عامل کالے علوم کا ماہر تھا، اسی لیے اس کے پاس لوگوں کا ہر وقت تانتا بندھا رہتا تھا۔ ایک صبح وڈیرا سو کر اٹھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے سرہانے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم جان کر باتھ روم کی طرف قدم بڑھائے۔
अचानक घुंघरू बजने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बाथरूम से आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बाथरूम में मौजूद है। कौन है अंदर? उसने पूछा। जवाब में खामोशी रही। उसने फिर पूछा। जवाब में फिर खामोशी रही। मजबूरन वडेरे ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। बाथरूम में तो कोई भी नहीं था। उसे बड़ी हैरत हुई, हालांकि उसने खुद अपने कानों से घुंघरुओं की आवाज सुनी थी। एक रात फयाज खेतों में पानी देने की ड्यूटी करके घर लौट रहा था। एक दरख्त के पास से गुजरते हुए कोई चीज दरख्त से उस पर गिरी। वो अगर फौरन पीछे ना हो जाता तो वो चीज उस पर गिर जाती। फयाज ने चौंक कर उस चीज को देखा। वो कोई औरत थी। चेहरे पर बाल इस तरह बिखरे हुए थे कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत जमीन से उठकर खड़ी हो गई। फयाज अभी तक हैरत से बुत बना उसे देख रहा था। जैसे ही औरत ने अपने चेहरे से बाल हटाए तो वो करीमन थी। करीमन को देखकर फयाज को एक जबरदस्त झटका लगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका सामना इस तरह हो जाएगा करीमन से। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फयाज, मुझे देखकर तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ गया है? क्या इससे पहले तूने मुझे देखा नहीं? बोल, खामोश क्यों है? करीमन ने कहा। तो तुम जिंदा कैसे हो? फयाज ने कहा। जैसे तुम जिंदा हो ऐसे ही मैं जिंदा हूं। क्यों? उसने एक जोरदार कहका लगाया। और मैं इस वक्त तक जिंदा रहूंगी जब तक वडेरा अली नवाज मर नहीं जाता। तुझे मेरा साथ देना होगा, वरना तेरा अंजाम हारी राजू से भी ज्यादा भयानक होगा। मैं क्या, मुझे क्या करना होगा? फयाज हकला रहा था। मेरी बात गौर से सुन। वडेरा अली नवाज खूनी है। उसके जिस्म में किसी किसी रात एक बदरू सरायत कर जाती है। वो रातों में लोगों का खून पीता है, और यही नहीं बल्कि अक्सर कब्रिस्तान में जाता है और कब्र खोदकर मुर्दे का दिल भी चबा लेता है। तुझे वडेरे का ये रूप लोगों को बताना होगा। मैं ये बात किस तरह से वडेरे के खिलाफ बोल सकता हूं? मैंने उसे किसी का खून पीते नहीं देखा। फयाज ने बेबसी से कहा। तूने मुझे किसी का खून पीते देखा था? फिर तूने मुझे चुड़ैल किस तरह से साबित किया? इसी तरह से तुझे वडेरे को साबित करना है। वडेरे का असल रूप देखना चाहता है तो अभी और इसी वक्त वडेरे के डेरे में जाकर देख। उसके मुंह पर इंसानी खून लगा होगा। करीमन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं देख लेता हूं। फयाज इस तरह देखने पर घबरा सा गया। फिर फयाज तेज से भागता चला गया और वडेरे के डेरे पर जाकर ही सांस लिया। वडेरा उसी वक्त नींद से बेदार हुआ। उसकी नजर जैसे ही खौफजदा फयाज पर पड़ी तो वो चौंका। फयाज, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? साईं, मुझे करीमन मिली थी, वो कह रही थी। ये कहते कहते वो रुक गया। हाँ, बोल, क्या कह रही थी? साईं, आप पर इल्जाम लगा रही थी कि आप इंसानों का खून पीते हैं। वो बकवास करती है। उसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करे। वडेरा गुस्से से बोला। साईं, आपके मुंह पर खून लगा हुआ है। फयाज ने हिम्मत कर कर कह ही डाला। वडेरा ये सुनकर घबरा गया और अपना चेहरा आईने में देखा। वाकई उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। खून देखकर वो मजीद घबरा गया और जल्दी से खून साफ किया। देख फयाज, ये उस जलील औरत करीमन की शरारत लगती है। वो मुझे बदनाम करना चाहती है। इस बात का तू किसी से जिक्र ना करना। जी साईं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। फयाज ये कहता हुआ वडेरे के घर से लौट आया। वडेरा उसके जाने पर सोच में पड़ गया। अब तक वो ज़मीन हथियाने के लिए जो हरबा इस्तेमाल करता था, वही हरबा अब करीमन ने भी इस्तेमाल किया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब करीमन को जिंदा जला दिया गया था तो फिर वो जिंदा कैसे वापस आ गई। अचानक किसी औरत के जोरदार कहकहा लगाने पर उसने चौंक कर देखा। उस जगह उसके अलावा तो कोई भी नहीं था। फिर किसी औरत के कहकहे की आवाज़ उसे कैसे सुनाई दे गई। वडेरे ने उसे अपना वहम ख्याल किया। दोपहर में राह चलते हुए फयाज की दानिश से मुलाकात हुई। उस पर सुबह के वाक़े के बारे में तफसील से बताया, जिसे सुनकर दानिश भी दम बखुद रह गया। फयाज भाई, ये तुमने बड़ी ख़तरनाक खबर मुझे सुना दी है। इसका मतलब है कि करीमन मेरे पास भी आएगी। अब ये उसकी मर्ज़ी पर मुनहसर होगा कि वो मुझे ज़िंदा छोड़े या हलाक कर दे।
دانش پریشان ہوتے ہوئے بولنے لگا، میں تمہیں بھی زندہ چھوڑ دوں گی اس شرط پر کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو تمہیں میں کہوں گی۔ اچانک کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ دونوں بری طرح چونک کر ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ کریمن کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ کریمن تو تم؟ دانش کی گھگی بند گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی کریمن اس سے ملاقات کرنے آ جائے گی۔ دانش، تم تو بڑے بہادر شخص ہو، مجھ جیسی عورت سے ڈر رہے ہو؟ تم زندہ کیسے ہو گئی؟ دانش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وڈیرا علی نواز سے انتقام لینا ہے۔ جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتی میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دانش نے پوچھا۔ گاؤں والوں کو وڈیرے کی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ خونی ہے، وہ لوگوں کا رات کے اندھیرے میں خون پیتا ہے اور اپنا گناہ عورتوں پر تھوپ دیتا ہے، کریمن نے کہا۔ کریمن، جیسا تم کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، فیاض نے کہا۔ اور تم؟ کریمن نے غصے سے دانش کو گھورا۔ یہ کام بہت مشکل ہے، پر ہم یہ کام کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں اس دنیا میں اور رہنا ہے، دانش نے کہا۔ شاباش، تم دونوں بہت عقل مند ہو۔ جتنے بھی لوگ میری بربادی میں شامل تھے ان سے کہہ دو کہ وہ وڈیرا علی نواز کے خلاف اس طرح کی من گھڑت قصے گاؤں میں پھیلائیں جیسے میرے بارے میں بیان کیا کرتے تھے، ورنہ ان کا انجام ہاری راجو سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ کریمن زوردار قہقہ لگاتے ہوئے بولنے لگی۔ کریمن بہن، ہم سب سے کہہ دیں گے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، فیاض نے کہا۔ ان کی یقین دہانی پر کریمن جیسے ظاہر ہوئی تھی ویسے ہی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہو جانے پر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ کریمن جیسا چاہ رہی تھی وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے اس عمل سے وڈیرا علی نواز کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا، پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وڈیرے کے خلاف پروپیگنڈا چھپ نہیں سکتا تھا۔ تمام باتیں اس تک پہنچ گئی تھیں۔ جس طرح وہ عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرایا کرتا تھا ویسا ہی پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اسے اپنے قصوں سے وڈیرے کو خونی ثابت کرنے پر تلا تھا۔ جب یہ تذکرہ دوسرے گاؤں تک پہنچا تو علی نواز غصے سے تل ملا اٹھا اور گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے سخت الفاظ میں پروپیگنڈا کرنے سے منع کر دیا۔ وڈیرے علی نواز کا خیال تھا کہ اس طرح لوگ باز آ جائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ رات کے وقت وہ سخت غصے میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج تک جو اس کے سامنے گردن اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے وہ اسے خونی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ کیا بات ہے؟ بڑے غصے میں ہو؟ کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ چونکا۔ اسے کچھ فاصلے پر کریمن کھڑی تھی اور مسکراتے ہوئے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو زندہ ہے؟ وڈیرے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تیری شرارت ہے، تو ہی لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے نا؟ وڈیرا علی نواز غصے سے چیخا۔ ہاں، یہ سب میرے کہنے پر ہی ہو رہا ہے۔ تو کیا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح مجھے جلا کر مار دیا گیا ایسے ہی تو بھی جل کر مرے، اور تجھے مارنے والے وہی ہاتھ ہوں جنہوں نے مجھے زندہ جلایا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا، ضرور ہوگا، کریمن زور سے چیخی۔ تیری بھول ہے کریمن، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ جو ہاتھ میری طرف بڑھیں گے میں انہیں کاٹ کر پھینک دوں گا، وڈیرا علی نواز گرجا۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم ایسے کیسے کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے کریمن اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ وڈیرا اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد گاؤں میں عجیب طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ رات میں بھولے بھٹکے کوئی مسافر گاؤں میں آ جاتا، پھر صبح اس کی لاش ہی لوگوں کو ملتی۔ موت کے ڈر سے گاؤں کے لوگوں نے رات میں نکلنا بند کر دیا۔ ایک روز الصبح گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ایک بچے کی قبر میں گھسا ہوا ہے۔ آہٹ محسوس ہونے پر وہ تیزی سے قبر سے نکلا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں وڈیرا علی نواز تھا۔ اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوا تھا۔ وہ سب کو اپنے سامنے پا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئی۔ صبح آچر کے بیٹے کی اس قبر میں تدفین کی گئی تھی اور آج وڈیرے نے اس کا خون پینے کے لیے گردن کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ منظر اذیت ناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ کریمن کی بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ وڈیرا علی نواز واقعی خونی ثابت ہو گیا۔ یہ بات اب پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔
جب یہ بات وڈیرے تک پہنچی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ تو رات بھر اپنے کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں تھا، پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ کسی بچے کا خون پی لیتا؟ یہ ضرور کریمن کی کوئی چال ہے۔ اس نے میرے روپ میں یہ کارروائی کی ہے تاکہ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، میں اسے اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں کل ہی شہر جا کر عامل بابا سے ملاقات کروں گا اور کریمن کی روح کو اس گاؤں سے ہی نکال باہر پھینکوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سونے کے لیے پلنگ پر لیٹ گیا۔ اچانک لوگوں کا شور سننے پر وہ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شور قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کس قسم کا شور ہے۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ حویلی کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشلیں روشن تھی۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ کیوں شور مچا رہے ہو؟ وڈیرا علی نواز زور سے چیخا۔ تمہاری پول کھل چکی ہے، تمہیں خون پینے والے درندے ہو۔ دانش نے کہا، تمہاری یہ ہمت، مجھ سے تم اس لہجے میں بات کرو؟ وڈیرا علی نواز غصے سے چیخنے لگا، ہاں، تم سے اس لہجے میں ہی بات کریں گے ہم، دانش نے کہا۔ وڈیرا علی نواز نے اتنے لوگوں کو غصے میں دیکھ کر معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کہا، دیکھو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی خون پینے والا انسان نہیں ہوں۔ یہ سب کریمن چڑیل کا چلایا ہوا چکر ہے۔ اس کی روح جل جانے پر ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ تم اس کے چکر میں نہ آؤ۔ میں تمہارا ہمدرد اور مخلص وڈیرا ہوں۔ میں بھلا تمہیں کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ اسے زندہ چھوڑنے کی بیوقوفی ہرگز مت کرنا، ورنہ یہ ایک ایک کر کے گاؤں کے ہر شخص کا خون پی لے گا۔ لوگوں، یہ ہمیں ہلاک کر دے گا۔ کریمن کی آواز گونجی۔ اس کی آواز کا گونجنا تھا کہ سب مل کر وڈیرے پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس پر تیل چھڑکا، کسی نے آگ لگا دی۔ وڈیرا علی نواز آگ میں بری طرح سے جلنے لگا۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ وڈیرے کے گھر والے بھی حویلی سے نظارہ دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ وڈیرا علی نواز کو بچا لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وڈیرا علی نواز کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ دور کھڑی کریمن مسکرا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ پھر کریمن غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد پھر کسی نے کریمن کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ شاید اس کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ وڈیرا علی نواز کی آدھی سے زیادہ زمینوں پر گاؤں کے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جو تھوڑی بہت زمین بچی تھی وہ وڈیرا علی نواز کے بیٹوں نے اونے پونے داموں بیچ دی اور شہر جا بسے۔ گاؤں میں اب کوئی وڈیرا نہیں بچا تھا جو کسی غریب کی بیوی پر چڑیل کا الزام لگا کر اس کی زمین پر قبضہ کر لے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔